ملت اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں بلند آواز۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحان عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ آئیے حضرات، بہت تیزی کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو برائیوں سے دور رہو گے، گناہوں سے دور رہو گے، اچھے کاموں کی طرف دوڑو گے، نیکیوں کی طرف عمل کرو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ اگر جس مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے، وہ اللہ کے جتنے ہی قریب ہوتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہوں برائیوں سے دور رہتا ہے، نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا جملہ نوٹ کر لیں، اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کون سچے ہیں یہ بتا دوں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ غور سے سنے مسلمان اس پیغام کو۔ سچے صحابہ سچے ہیں، تابعین سچے ہیں، سبحان اللہ، شہداء سچے ہیں، یہ اولیاء اکرام سچے ہیں، یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب اللہ کے سچے بندے ہیں۔ ان کے ساتھ میں اگر رہو گے، ان سے جڑے رہو گے، ان کے دامن کو تھامے رہو گے، تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، آج حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے حالات ہیں۔ آج ہم اور آپ کو چاہیے اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم سچے ہیں، غریب نواز سچے ہیں، نظام الدین سچے ہیں، قطب الدین سچے ہیں، تاج الدین سچے ہیں، اللہ اکبر، امام احمد رضا کا سچے ہیں، شاہزی بیاہ سچے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے مقدس ولی ہیں، سب سچے ہیں۔ ان سب سے اگر تم محبت رکھو گے اور ان کا دامن تھامے رہو گے، تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ آج مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد آپس میں پھیلا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے جو آج اس مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں، تم کسی بھی درگاہ سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی ولی کے دربار سے تم دربار پر رہتے ہو، مگر غور سے یہ سنو کہ جتنے بھی ولی ہیں، چاہے وہ قادری سلسلے کا ہو، چاہے وہ سہروردی سلسلے کا ہو، چاہے وہ نقشبندی سلسلے سے ہو، چاہے وہ چشتی سلسلے سے ہو، چاہے وہ رضوی سلسلے سے ہو، چاہے وہ اشرفی سلسلے سے ہو، چاہے وہ شیری سلسلے سے ہو، چاہے وہ مداری سلسلے سے ہو، یعنی کہ جتنے بھی سلسلے ہیں سب پر حق ہیں، سب اللہ کے مقدس ولیوں کے سلسلے ہیں، اور یہ سارے سلسلے رسول پاک تک پہنچتے ہیں۔ اب جو رسول اللہ کا ہے وہ کسی ولی کی شان میں توہین نہیں کرے گا، کسی بھی ولی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ آج ماحول کو لوگوں نے خراب کر دیا ہے، کوئی احمد رضا کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں احمد رضا کے مخالفوں سے، ایک بھی بات بتا دو جو امام احمد رضا کی جو شریعت کے خلاف ہو۔ امام احمد رضا نے ہر کام کو شریعت کے متحد لکھا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کام کیا ہے۔ اللہ پر پیارے مسلمانوں، یہ وہ امام احمد رضا ہے جس پہ غوث اعظم کا فیضان ہے۔
غریب نواز کی عطا ہے سبحان اللہ۔ اولیاء اکرام کا سایہ اس امام احمد رضا حضور اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہا ہے اور ہے، اسی لیے تو آپ